میرے عزیز محترم دوست اور بزرگوں، دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی بے بہا نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مبارک کلام کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک انسانی جسم کے اندر ہی اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں کار فرما ہیں۔ جب بندہ کسی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہوتا ہے، پھر بندے کو صحیح معنی میں علم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کتنا فضل تھا اس کے اوپر۔ وہ آکسیجن جو ہم فری کے اندر لے رہے ہیں، جب وہ سلنڈر کے ذریعے سے ہمیں لینی پڑے اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس آکسیجن کے تھوڑے تھوڑے حصے کے اوپر پیسے ادا کرنے پڑ رہے ہوں، پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں تھیں جن کی طرف ہمارا کبھی دھیان بھی نہیں گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا عزتیں عطا فرما دینا، دنیاوی ضروریات کو پورا کر دینا، باقی اور چیزیں عطا فرما دینا، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں۔ لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کے تعلق کا حاصل ہو جانا ہے، اللہ رب العزت کی دوستی کا حاصل ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ولایت کا حاصل ہو جانا ہے۔ ساری نعمتیں فانی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تعلق باقی رہنے والا ہے۔ آج ایک آدمی کو جتنا مرضی پروٹوکول مل جائے، جتنی مرضی عزتیں مل جائیں، ایک وقت آئے گا کہ اس آدمی کا اپنا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ دوستی کے اوپر محنت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بنانے میں محنت کی ہوگی، تو قبر کے گڑھے کے اندر اترنے کے بعد بھی اس دوستی کے فوائد اس کو حاصل ہوتے رہیں گے۔ آپ نے دنیا میں ایسے کئی لوگوں کی داستانیں پڑھی ہوں گی اور موجودہ دور کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک بندے کی خاطر ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اس کے ایک سانس نکلنے کی دیر ہے، وہ ہزاروں لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے تعلقات بنانے میں اور سارے یہ دنیا کے مقاصد حاصل کرنے میں بندے کو اتنا مگن نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے پالنے والے رب سے، اپنے پالنے والے خالق سے غافل ہو جائے۔ ہر لمحہ یہ ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے ولی بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں۔ جتنا قرب حاصل ہو جائے، مزید لالچ پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کیسے ہو جائیں اور قریب کیسے ہو جائیں۔ یہ جو ابھی مہینہ آنے والا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا مقصد بھی بندوں کو خالق کے قریب کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزے ہم نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی پرہیزگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا ان اولیاء الا المتقون، کہ اللہ کے ولی اور دوست صرف وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب گناہوں کے راستوں پر لگانے والا شیطان ہوتا ہے انسان کو۔ اب اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے اندر اس شیطان کو بھی قید کر دیتے ہیں تاکہ میرے بندے کو اس کا زور نہ چل سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ہمارے ساتھ محبت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بس اوقات باپ اپنے دو بیٹوں کے درمیان کشتی کرواتا ہے، اور ایک بیٹا بڑا ہوتا ہے، دوسرا بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ چھوٹا جو بیٹا ہوتا ہے وہ لاڑ پیار کے اندر کہتا ہے میں نے اس کو گرا دینا ہے، میں نے اس کو گرا دینا ہے۔ حالانکہ ابا کو بھی پتہ ہے اور بڑے بھائی کو بھی پتہ ہے کہ اس بچے میں کیا جان ہے، اس نے کیا میدان فتح کرنا ہے، لیکن ابا اپنے بیٹے سے کہتا ہے بڑے سے کہ بیٹے تھوڑا سا زور لگایا نا آپ نے فوراً گر جانا ہے، اور سب نے جناب اس کی بلے بلے کر دینی ہے، جناب اس نے کمال کر دی ہے۔ وہ تھوڑا زور لگاتا ہے، وہ بڑا بھائی گر جاتا ہے اور سارے جناب خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بچہ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے جناب میں نے میدان فتح کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مبارک مہینے کے اندر ہمارا جو دشمن تھا شیطان، اس کو باندھ دیا۔ چلو پہلے تمہارے لیے نیکیاں کرنا مشکل تھا، تلاوت کرنے کا سوچتے تھے تو تمہیں شیطان جکڑ لیتا تھا، نماز کا سوچتے تھے تو شیطان رکاوٹیں ڈالتا تھا۔ اب یہ ساری رکاوٹیں ہم ہٹا دیتے ہیں۔ اب تمہارا دشمن کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں رہے گا جو رمضان شریف سے پہلے ہوتا تھا، تو اب تو تم تھوڑی سی محنت کرو گے تو نیکی کی طرف آ جاؤ گے، تو لہٰذا ابھی تم محنت کر کے ہمارے پیارے بن جاؤ۔ شیطان کا رمضان المبارک کے اندر وہ تسلط نہیں ہوتا جو رمضان المبارک سے پہلے ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اس کی وہی محنت جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے جو رمضان المبارک شروع کرنے سے پہلے اس نے کی ہوتی ہے، باقی تازی محنت اس کی نہیں ہوتی۔
عام دنوں میں تو جو بندہ کسی نیکی کی طرف آتا ہے تو شیطان کی اسی وقت کی تازہ محنت ہوتی ہے، فوری حملے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ راہ حق سے پھسل جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس مبارک مہینے کے اندر بہت آسان ہے نیکیوں کے اوپر آنا، تو ہم سارے کے سارے ابھی سے اپنے جو ہے نا وہ ٹائم ٹیبل کو سیٹ کریں کہ ہم نے رمضان مبارک کو کیسے قیمتی بنانا ہے۔ اس میں تلاوت کا وقت جو ہے سب سے بہترین لائف وہی بندہ گزار سکتا ہے جو ٹائم مینجمنٹ سیکھ لیتا ہے۔ اگر ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے اور چیزوں کو بر وقت کرنے کی عادت نہیں ہے تو بہت سارا وقت ہم اپنے آپ ضائع کر لیتے ہیں۔ ابھی سے اپنا شیڈول طے کریں کہ ہم نے اتنا وقت تلاوت کو دینا ہے، اتنا وقت جو ہے وہ رزق حلال کمانے کو دینا ہے، اور اتنا وقت ہم نے نفلی عبادات کے اندر صرف کرنا ہے، اتنا وقت ہم نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے۔ تو اس میں تلاوت کا، ذکر اذکار کا خاص طور پر ٹائم رکھیں، اور بالخصوص تنہائی کی عبادت کا ٹائم رکھیں۔ یہ جو بندے کو عزتیں ملتی ہیں، میں نے اپنے اساتذہ سے اور اپنے شیخ و مرشد دامت برکاتہم سے سنا کہ جو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں یہ ظاہری اسباب سے زیادہ اس کا خلوت کی عبادت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری زیادہ کامیابیاں ہیں ان کا ظاہری عبادت سے زیادہ خلوت کی دعاؤں کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ آپ خلوت میں کچھ عرصہ دعائیں مانگ کے دیکھیں اللہ رب العزت کے، اس کے بعد کے پھر جو ہے وہ عنایتیں دیکھیں۔ بندہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر خلوص ہوتا ہے، اور خلوص کے ساتھ تھوڑی سی نیکی بھی انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا جذبہ